پردے سکرین کے اس پار موجود جملہ سامعین السلام علیکم۔ محمد انیس اسکول پلاٹ کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہے۔ وطن عزیز پاکستان میں علم کی بلند فصیلوں پہ جلتے ہوئے چراغوں کی روشنی، جو حکمت و دانائی کو لفظوں میں پرونے کا ہنر خوب جانتے ہیں، ایک ایسے عظیم مبلغ استاد جو موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں، لائف کوچ بھی ہیں، سکسیس کوچ بھی ہیں، اور ایک اچھے انسان بھی ہیں، جن کا ہر لفظ دل و دماغ کو روشن کر دینے والا ہے۔ پاک آرمی ہو، ڈپارٹمنٹ آف پولیس ہو، بیوروکریٹس ہو، یا علم کے حلقے، یونیورسٹیاں، کالجز، سکولز ہوں، کہیں بھی جب ٹریننگ کی بات آئے گی تو اس عظیم ستارے کا نام سہر فہرست ہوگا۔ میری مراد قاسم علی شاہ صاحب ہیں۔ پاکستان میں پنجاب کی زرخیز سرزمین پہ پیدا ہونے والے یہ عظیم انسان، جن کا تعلق گجرات سے ہے، گجرات کے ایک گاؤں سے ہے، یہ 25 دسمبر 1980 کو پیدا ہوئے، اور بعد ازاں ان کے پیرنٹس مائیگریٹ کر کے لاہور آ گئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد فرسٹ سیکنڈ یعنی کہ FSC اسلامیہ کالج سے کی، اور UIT میں انہوں نے اپنا ایڈمیشن کروایا اور وہاں سے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ اب سول سروسز کا امتحان پاس کرنے والا یہ انسان، جنہوں نے اپنی بنائی ہوئی اکیڈمی قاسم علی شاہ اکیڈمی کے نام سے جو موسوم ہے، اس کی خاطر سول سروسز کا امتحان پاس کرنے کے باوجود وہ نوکری ترک کر دی، اور ایک استاد ہونا خود کے لیے باعث فخر جانا۔ ان کی شخصیت اتنی جامع، اتنی باکمال ہے کہ جنہوں نے نہ صرف روحانیت بلکہ علم اور ساتھ موٹیویشن ہر میدان کے اندر اپنا ڈنکا بجایا۔ کوئی ایسا محکمہ پاکستان کے اندر نہیں کہ جہاں اس مرد درویش نے اپنا ڈنکا نہ بجایا ہو۔ خود شناسی کے سفر میں بے شمار مسائل، مشکلات، پریشانیاں تھیں، لیکن انہوں نے اپنے خوابوں کو سچ کر دکھایا۔ ان کا خواب تھا کہ یہ لوگوں کے ذہنوں کی آبیاری کریں، لوگوں کو سوچنا سکھائیں، اور لوگوں کے اندر ڈیسیژن میکنگ پاور کو انکریز کریں، جس میں یہ کافی حد تک کامیاب رہے۔ انہوں نے اپنی کئی بکس لکھیں۔ ان کی بکس میں سے جو چیدہ بکس، ان کے نام یہ اونچی اڑان، بیٹا آپ کا بیٹا کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بڑی منزل کا مسافر، اپنے عروج تک رہی ایک کمال کتاب بڑی منزل کا مسافر انہوں نے تحریر کی۔ اس عظیم شخصیت کی جنہوں نے خود کو ایک استاد ثابت کیا، صرف بچوں کو پڑھانے کی حد تک نہیں بلکہ بڑے بڑے آفیسرز ان کے اسٹوڈنٹس رہے۔ میں اپنی اگر ذاتی زندگی کی بات کروں تو میری جو انسپریشن ہے، میری جو موٹیویشن، اس کا باعث قاسم علی شاہ صاحب ہے۔ میں ہر روز 2 سے 4 ویڈیوز ان کی دیکھ لیتا ہوں، اور میں یہ بات ایک پورے یقین اور پورے اعتماد سے کہوں گا کہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے میری زندگی کا دھارا بدل کے رکھ دیا۔ اور سننے والے تمام ناظرین سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوں اور اپنے خوابوں کو سچ کر دکھائیں، تو یقین جانیے اس عظیم انسان کی جو موٹیویشن ہے، اس سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ نہ صرف آپ لوگوں کے لیے بلکہ آپ کے بچوں کے لیے، بلکہ انہیں بھی آپ یہ سجیسٹ کریں کہ وہ قاسم علی شاہ صاحب کو پڑھیں، ان کو سنیں، جس حد تک ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ انہیں سنیں۔ اب ان کی جو موٹیویشنل بات مجھے جو کمال لگی وہ یہ تھی
انہوں نے کہا جی ایک طرف اگر دنیا کی 7 ارب آبادی ہو، میرے ماں باپ، میرے رشتہ دار سارے ایک طرف ہوں، اور ایک طرف میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو اور یہ کوئی بات کہیں تو میں 7 ارب آبادی، اپنے والدین، رشتہ داروں سب کو ریجیکٹ کر دوں گا، اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو پریفر کروں گا۔ یہ ہے وہ عشق اور محبت کا وہ درجہ جہاں یہ انسان پہنچ چکے ہیں۔ اب انہوں نے ان کی اکثر کچھ باتیں اس طرح کی تھیں، جس طرح انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ عبدالستار ستار ایدھی کو کوٹ کر کے کہا، انہوں نے کہا جی میرا وجدان بھی یہی کہتا ہے، اور عبدالستار ستار ایدھی کا بھی، کہ ہماری قوم کا بڑا مسئلہ تعلیم کا نہ ہونا نہیں، بلکہ اداروں سے ہم جو پڑھے لکھے جاہل جو ہیں وہ نکال رہے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہماری قوم کا وہ پڑھے لکھے جاہل ہیں، چونکہ اگر انسانیت نہیں، اگر تربیت نہیں، تو صرف انفارمیشن کو سٹور کر دینے کا نام انسان نہیں، اور کوئی بھی قوم اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک وہ تربیت کی چکی کے اندر پس نہ جائے۔ اچھا، اب نیکسٹ اگر ہم ان کی شخصیت کے حوالے سے اگر بات کریں تو ایسے انسان صدیوں بعد، سالوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں جن کا جو انسانیت کا درد لے کے اٹھتے ہیں۔ ان کے بقول کہ آپ کے گھر کا جو پین ہے، آپ کے گھر کا جو سویپر ہے، کام کرنے والی جو میٹ ہے آپ کے گھر کے اندر، اس کی زندگی میں اگر آپ کی وجہ سے تبدیلی نہیں آ رہی، وہ اگر جھولیاں اٹھا کے آپ کو دعا نہیں دے رہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور کہتے ہیں کہ ہم دعائیں لینے کے لیے لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، حالانکہ ہم ان سے دعائیں کیوں نہیں لیتے کہ جن کی انتڑیاں بھی دعا کر سکتی ہیں۔ وہ ہیں غریب لوگ، ان کو کھلا دیا، پلا دیا، ان کی انتڑیاں بھی ہمارے لیے دعا کریں گی۔ اچھا، ایک اور بات یہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ کسی کو ایکنالج کرنا یہ چھوٹے انسان کا کام نہیں ہے۔ چھوٹا انسان کبھی کسی کو ایکنالج نہیں کرتا، یہ بڑے انسان کا کام ہے کہ دوسروں کو وہ ایکنالج کرے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے ویڈیوز اس دور کے اندر اپنے جو ویڈیو ریکارڈز ہیں وہ یوٹیوب کے حوالے کیے جب لوگ اپنے ان چیزوں کو چھپا رہے تھے۔ موٹیویشنل سپیکرز اپنا کنٹینٹ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے تھے۔ قاسم علی شاہ صاحب نے اپنا تمام تر جو کنٹینٹ تھا وہ لیکچرز بنا کے یوٹیوب کے حوالے کر دیا، اور دنیا اس سے استفادہ حاصل کرتی رہی ہے اور کرے گی اور کرتی رہی تھی۔ اچھا، اب نیکسٹ جو بات ہے یعنی کہ سعدی کے شیرازی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں نے سب سے زیادہ جو تمیز ہے وہ سیکھی بدتمیز لوگوں سے، کامیابی۔ اور قاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس بات کو میں نے ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے اپنی جو کامیابی ہے یہ ناکام لوگوں سے سیکھی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ ناکام لوگ کس وجہ سے ناکام ہیں، تو ان کے پیچھے ان کی ہیبٹس نکلی کہ یہ وہ ہیبٹس ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ لوگ ناکام ہیں۔ انہیں اپنی پوری لسٹ ڈاؤن کر دی وہ ہیبٹس جن کی وجہ سے کوئی بندہ ناکام ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی انسان ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے تو بلکہ انہیں واصف علی واصف جو ان کے پیر و مرشد ہیں ان کو بجا بجا کوٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ بڑی منزلوں کے مسافر کبھی چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ یہ ایک بہت عظیم بات تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی خوش قسمت انسان کون ہے؟ انہوں نے کہا جی جو انسان اپنی قسمت پہ خوش ہے وہ خوش قسمت ہے۔ اچھا، واصف علی واصف کے پاس آئے اور پوچھا کہ بتائیں کہ اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جتنا تم اللہ سے راضی ہو اتنا اللہ تم سے راضی ہے۔ اب یہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا جو میسج تھا، جو اشفاق احمد کا جو میسج تھا، وہ ہم تک جو پہنچا وہ خوبصورت انداز میں، وہ خوبصورت زبردست قسم کے الفاظ کے اندر ہم تک جو پہنچا وہ قاسم علی شاہ صاحب کی زبانی پہنچا۔ میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں، میں ایکنالج کرتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اس مرد درویش کا ہے۔ کوشش کیجئے کہ ان کی حیات کے اندر ان کو سراہیے۔ اچھا، نیکسٹ اگر بڑھیں تو ان کی کچھ باتوں کو میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جو انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا جی ایک اچھا مصنف کوئی بھی تحریر صفحات میں نہیں لکھتا بلکہ لوگوں کے دلوں کے اوپر وہ تحریر لکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے جو میری زندگی کے
کو ٹرننگ پوائنٹ جو بنا وہ ان کی یہ بات رہی. انہوں نے کہا جی وعدہ کریں کہ نہ تو کبھی محنت کرنا ترک کریں گے اور نہ ہی خواب دیکھنا ترک کریں گے. اس لیے کہ ایک خواب دیکھنے والا محنتی انسان ہی ترقی کرتا ہے. کمال کیا جملہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ایک محنتی انسان ہی ترقی کرتا ہے. ہم میں سے کچھ خواب دیکھتے ہیں اس کے لیے محنت نہیں کرتے, اور کچھ محنت کو لگے ہوتے ہیں, انہوں نے اپنے خواب بڑے نہیں رکھے ہوتے. تو انہوں نے کمال انداز سے اس کو کوڈ کیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ کرم ہو جائے تو سالوں کی جو محنت ہے اس کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے. ہر شخص جو ہے وہ شکریہ اور محبت کا مستحق ہے. اس طرح انہوں نے استاد کی ایک کمال ڈیفینیشن پیش کی. انہوں نے کہا جی روحانی باپ استاد تب بنے گا جب وہ ایک اچھا ہمدرد, وہ ایک اچھا ماہر نفسیات اور ایک اچھا مسلح ثابت ہوگا, تو تب جا کے وہ ایک اچھا انسان بنے گا, ایک اچھا استاد بنے گا. تو ناکامی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ناکامی یہ نہیں کہ ہم بہت سی مشکلات کے اندر گھر جائیں. ناکامی یہ ہے کہ ان مشکلات کی وجہ سے ہم اپنی منزل کا راستہ ترک کر دیں. ناکامی اس کو کہتے ہیں. ایک جگہ واصف واصف کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ غم کسی کا بھی ہو, آنسو سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں. تو میں نے اپنی لائف کا ایک عظیم ستارہ, ایک عظیم انسان آپ سے شیئر کیا کہ میری زندگی پہ اس انسان کے بہت بڑے احسانات ہیں. میں آج جو کچھ بھی ہوں, میرے تقریباً 400-500 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مختلف فیلڈز کے اندر کام کر رہے ہیں. تو اب مجھے کم عمر کے اندر یہ جو مقام ملا وہ اس مرد درویش کی وجہ سے ملا, چونکہ میں ان کی انتہائی دل سے عزت کرتا ہوں, ان کو سنتا ہوں اور ان کو بہت زیادہ اکنالج کرتا ہوں. دعا ہے کہ اس عظیم انسان کی زندگی میں مالک کائنات برکتیں نازل فرمائے, ان کی آل اولاد پہ اپنی برکتیں نازل کرے اور ہمیں ان کی فکر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لاسٹ بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا, انہوں نے کہا جی میں نے قاسم علی شاہ صاحب اکیڈمی کا افتتاح اس لیے کیا یا اس کو اس لیے اوپن کیا کہ تاکہ میں پے بیک کر سکوں اپنے لوگوں کو کہ مجھے اتنا سب کچھ ملا, عزت ملی, پیسہ ملا, سب کچھ ملا, میں اپنے لوگوں کو پے بیک کر سکوں. اپنے گاؤں میں ایک ادارہ چلا رہے ہیں, ایک سکول چلا رہے ہیں, اس کا مقصد بھی کیا ہے کہ میں پے بیک کر سکوں. اور انشاءاللہ میرا بھی یہی ویژن ہے, سکول پلانٹ کو بنانا, اس کے لیے کام کرنا اس چینل کے لیے, وہ یہی ہے کہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ اپنے لوگوں کو پے بیک کر سکوں. تو آپ بھی اپنی زندگی میں دیکھیے کئی لوگوں کے آپ پر احسانات ہیں, کوشش کیجئے اپنے علم سے, حکمت سے, تدبر اور تفکر سے ان کو پے بیک لازمی کیجئے. ملتے ہیں ایک اور سیشن کے ساتھ. والسلام.